PP139 کے الیکشن پٹیشن کا فیصلہ جو ہے وہ جسٹس طارق ندیم صاحب نے کیا ہے۔ بنیادی طور پہ PP139 کوٹ عبد المالک، یہ بالکل لاہور کے ساتھ ایک علاقہ ہے، وہاں کا بائی الیکشن ہو رہا ہے 5 دسمبر کو۔ اس کے اندر میاں عبد الرؤف صاحب نے ایز اے کینڈیڈیٹ کے طور پہ پارٹیسپیٹ کیا، لیکن ان کے جو نامینیشنز پیپر تھے وہ ریٹرننگ آفیسر نے بدنیتی کی بنیاد کے اوپر خارج کر دیے، اور اس میں بنیاد یہ بنائی کہ انہوں نے اپنے بیٹی کا نام ڈکلیئر نہیں کیا۔ حالانکہ جب اسکروٹنی کا وقت ہو رہا تھا تو اس وقت بیٹی کا نام جو ہے وہ ڈکلیئر بھی کر دیا گیا، اور سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھی دے دیے گئے۔ اور اس سے پہلے یہ اس علاقے کے ایم پی اے رہ چکے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے اپنے بیٹی کا نام جو تھا وہ نامینیشن پیپر میں کیا۔ 2018 کے الیکشن میں بھی بیٹی کا نام جو ہے وہ ڈکلیئر کیا، اور 2013 کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں ایٹ دا سرفیس آف ریکارڈ تھیں، لیکن ریٹرننگ آفیسر نے جو ہے وہ بغیر اسپیکنگ آرڈر کیے ہوئے ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا۔ ان کے فیصلے کے خلاف، چونکہ الیکشن ٹریبیونل ہائی کورٹ کے جج صاحب پہ مشتمل ہوتا ہے، تو ہم جو ان کا فیصلہ تھا 29/10/2024 اس کو لے کے لاہور ہائی کورٹ کے اندر آئے، اور لاہور ہائی کورٹ نے پہلے نوٹسز ایشو کیے، اور کل اس کے اوپر بڑے ڈیٹیل آرگومنٹس کیے گئے، اور آج ہیئرنگ کے بعد جج صاحب نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میاں عبد الرؤف صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر شیخوپورہ نے ریجیکٹ کیے تھے یا مسترد کیے تھے، ان کو بحال کیا جاتا ہے، اور اب یہ PP139 کے اندر ایز اے الیکشن کینڈیڈیٹ کے طور پہ حصہ لیں گے۔ اور ہماری جو کنٹینشن یہ تھی کہ ہم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی ہے، نہ اس کے اندر بدنیتی ہے، نہ یہ مٹیریل ریگولیرٹی ہے، کہ جس کے اندر واضح یہ ہے کہ جب اسکروٹنی کے ٹائم کے وقت تک یا الیکشن ٹریبیونل کے آنے تک اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی تمام چیزیں ڈکلیئر کر دیتا ہے اور اپنا ایفیڈیوٹ بھی دیتا ہے کہ اگر کوئی چیز کم ہوگی تو میں اس کو ایٹ دا ٹائم آف اسکروٹنی دے دوں گا، تو جب ساری چیزیں ہم نے دی تھی تو یہ ریٹرننگ آفیسر نے چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا، اور لہٰذا اس کا فیصلہ جو ہے 29/10/2024 کا غلط ہے۔ تو اس کے اوپر ہم نے بہت ساری ہائی کورٹس کی ججمنٹس جو ہیں ان پہ ریلائی کر کے دیا کہ یہ عدالت کا جو ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ ہے وہ بدنیتی کی بنیاد پہ مبنی ہے، حقائق کے برعکس ہے، قانون کے خلاف ہے، اور جو ہائی کورٹس کی ججمنٹس ہے اس سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے، لہذا اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے۔ تو عدالت نے ہماری بات جو ہے اسے تسلیم کیا، ہمارے لیگل آرگومنٹس کو، ہماری فیکچول آرگومنٹس کو، اور جو ہم نے اس حوالے سے عدالتی پریسیڈنٹس دیے، تو آج انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جی یہ پٹیشن جو ہے یہ ایکسیپٹ کی جاتی ہے، اور میاں رؤف صاحب جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں الیکشن لڑنے کے PP139، اور ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ جو ہے وہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں PP139 کے جو کینڈیڈیٹ ہیں میاں رؤف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بڑے بھائی احسان اللہ کھوکھر صاحب نے بڑی تفصیل سے جو میرا موقف تھا اس کو بیان کیا ہے، تو میں شکر گزار ہوں اس ذات کا کہ جو ریٹرننگ افسر نے بدنیتی کی بنیاد پہ میرے کاغذات نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے، تو ہائی کورٹ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے انصاف دیا ہے، اور ان لوگوں کو شکست ہوئی ہے جو اس علاقے کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ عوام کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو رستے سے ہٹایا جا سکے۔ میں شکر گزار ہوں کہ اس ذات باری تعالیٰ کا بھی اور ہائی کورٹ کا بھی کہ جہاں سے مجھے انصاف ملا ہے۔ انشاءاللہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے عوام کے تعاون سے الیکشن جیتیں گے۔ جسٹس طارق ندیم صاحب کی عدالت میں جو الیکشن ٹریبیونل تھا اس میں ہم نے کیس فائل کیا تھا، اور ہمارے موقف کو اور ہماری ججمنٹ کو کنسیڈر کیا گیا، اور ہمارے موقف کو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق انہوں نے ہمارے کاغذات جو ہے نا وہ منظور کر لیے۔